بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا وقرۃ اعیننا و ضیاء قلوبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون وقال تعالی ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، رمضان کا بابرکت مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب فضل و کرم ہے کہ ایک بار پھر اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ہمارے درمیان بہت سے لوگ وہ تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں کون آئندہ رمضان تک رہے گا اور کون نہیں رہے گا، اس لیے اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ رمضان شریف کے تعلق سے روزے کی فضیلت کے بارے میں مختلف ذریعوں سے باتیں آتی رہتی ہیں۔ فضائل اعمال، مستقل اس میں فضائل رمضان آپ سنتے ہیں، اور آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی اس مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر رمضان کی پہلی تاریخ میں صحیفے نازل کیے گئے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 6 رمضان میں توریت کو نازل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان کو دی گئی۔ 24 رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل کیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے اپنے آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے ہمیں اس مہینے میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، اور یقیناً بنایا ہوا ہے۔ بہت سارے حضرات اللہ کے نیک بندے جو تلاوت میں برابر مشغول رہتے ہیں۔ 2 باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ رمضان شریف میں اللہ تعالی کے حکم سے، اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، خواہش نفس کو چھوڑ دیا، اور جو چیزیں پہلے سے حرام اور گناہ کی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لعن طعن کرنا، جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے حرام ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ آدمی کھانا بھی چھوڑ رہا ہے، پینا بھی چھوڑ رہا ہے، خواہش نفس کو بھی چھوڑ رہا ہے، اور جو چیزیں پہلے سے چھوڑنے کی بات اللہ نے کہہ رکھی ہے اور ان کو حرام کر رکھا ہے، ان میں آدمی بے خیالی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرا روزہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، اجنبیہ کو لذت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کانوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، زبان سے آدمی نہ جانے کیا کیا چیز کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے خاص طور سے اس کی ضرورت ہے کہ میں بھی اس کا مخاطب ہوں، سبھی حضرات،
کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم اپنے اعضاء کی خاص طور سے حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، یعنی اپنے ان اعضاء کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ ایسا روزہ ہمیں حاصل ہوگا جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس مبارک مہینے کے اندر خاص طور سے عبادت یعنی نفلی عبادت میں اضافہ کر دیا جائے، اور اللہ کے نیک بندوں نے کیا ہوا ہے کہ 5 وقتہ فرائض کے ساتھ تراویح کی نماز کے اہتمام کے ساتھ جو نوافل ہیں ان کو بھی ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ مثلا نماز تہجد ہے، نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ رمضان شریف میں تہجد کا پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے، اور سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے، اس میں اگر آدمی 4 رکعت یا 8 رکعت وہیں گھر کے گوشے میں مصلی بچھا کر پڑھ لے اور چند منٹ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، رونے کی شکل بنا لے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس بندے کے اوپر۔ اس لیے تہجد ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو نوافل میں نماز پسند ہے، اور دنیا میں کوئی ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں بنا۔ مقام ولایت اسی نماز تہجد سے حاصل ہوتا ہے۔ تہجد کا اہتمام، اوابین کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، اور اس کے علاوہ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ آدمی پڑھتا رہے، تو اس طریقے سے اگر ہم نے صرف 1 ماہ ایسا گزار لیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور نوافل کا اہتمام کر لیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے گا۔ سال کے 11 مہینے گزر جاتے ہیں غفلت کے ساتھ، اور آدمی کو خیال نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو جو کمزوری آ گئی تعلق میں انشاءاللہ اس کے اندر مضبوطی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے حفاظت ہوگی، تو انشاءاللہ ہمیں ایسا روزہ حاصل ہوگا کہ جس کو قرآن کریم میں کہا گیا لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، اس لیے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ بہرحال میں نے اس مناسبت سے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، قرآن کریم کی 2 آیتوں کے 2 ٹکڑے پڑھے ہیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے کہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کے الفاظ ہوتے ہیں، آدمی زبان سے کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اور ایک توبہ کی حقیقت ہوتی ہے، اس کا تعلق دل سے ہے کہ آدمی دل سے شرمندگی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ وعدہ اللہ سے کر لے، اے اللہ یقیناً میں گنہگار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف گناہوں کا بوجھ لے کر کے اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ہر آدمی اپنے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کیا کیا غلطیاں گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا صاحب میں تو پارسا ہوں، نیک ہوں، نہیں، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا حدیث میں کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی مہربان علی بڑوتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خطا کار سب ہیں، گنہگار سب ہیں، کوئی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، کوئی چھوٹے گناہ کرتا ہے، اور کوئی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، کوئی چھپ کر کے گناہ کرتا ہے، اور فرماتے کوئی آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اور کوئی گنہگار نہیں سمجھتا۔ بات یہ ہے گناہ سب سے ہوتے ہیں، ایسی مخلوق تو اللہ نے یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بنائی ہے کہ گناہوں سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں، ورنہ تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد یعنی ہر طبقے کے اندر سب انسان ہیں، سب سے غلطیوں کا صدور ہوا ہے اور انہوں نے پھر اس سے توبہ کی۔ اس لیے
گناہوں میں لت پت رہنا اور یعنی گناہوں سے بالکل معصوم اور محفوظ رہنا، یہ تو فرشتوں کی صفت ہے، اور گناہوں میں ڈوبے رہنا، غرق رہنا، یہ شیطان کی صفت ہے، اور گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ اللہ سے کرنا، یہ انسان کی صفت ہے، بنی آدم کی صفت ہے۔ تو یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، بار بار توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں کہ جو توبہ بالکل دل سے ہو۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا ہوا، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے پوچھا ہے اللہ میاں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو گنہگار، ایک بندہ نافرمان ہے، وہ توبہ نہیں کرے گا جب تک بارش نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھی کون ہے وہ آدمی، ذرا کھڑا ہو، لیکن کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے مجمع میں کون کھڑا ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد پھر بارش ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے اللہ کیا ماجرا ہے، کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا اور بارش ہو گئی؟ تو فرمایا کہ ایک بندہ اس نے دل سے توبہ کر لی اور دل سے اللہ کی طرف میری طرف رجوع ہو گیا، اس لیے جب اس نے توبہ کر لی تو رکاوٹ ختم ہو گئی، لہذا بارش ہو گئی۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ آپ ذرا بتا دے وہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ گنہگار تھا، میرا باغی تھا، تب میں نے اس کو رسوا نہیں کیا، اب وہ میرا تائب ہو گیا، میرے خاص بندوں میں شامل ہو گیا توبہ کر کے، اب بھلا میں اس کو کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ایسی توبہ ہماری ہونی چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی بار بار توبہ کر چکا اور شراب کی وجہ سے اس پر کئی بار حد بھی جاری ہو گئی، جو سزا جاری ہوتی تھی اسلامی حکومت میں، تو حد بھی جاری ہو گئی، پھر واپس وہی غلطی کر رہا ہے۔ تو ایک دن وہ شراب کی بوتل بغل میں دبائے ہوئے آ رہا ہے راستے سے، سامنے سے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا سامنا ہو گیا۔ اب وہ دیکھتے ہی گھبرا گیا، کبھی طاری ہو گئی کہ آج تو پکڑا جائے گا، آج تیری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ بار بار تیری توبہ ٹوٹ چکی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے دل میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور دل اللہ کی طرف متوجہ کر کے توبہ کی، اللہ مجھے عمر کے سامنے رسوا نہ کرے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں سچی، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور اس شراب کو اللہ سرکہ بنا دے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قریب آئے، پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہ امیر المومنین اس کے اندر سرکہ ہے، دکھاؤ۔ تو واقعتاً اللہ نے اس کا سرکہ بنا دیا۔ تو ایسی دل کی شرمندگی کے ساتھ توبہ کی کہ اللہ نے فوراً اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے مسلم شریف میں، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت تھی، اس سے زنا ہو گیا اور اس نے آ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں از خود اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا اور میں حاملہ ہو گئی بدکاری کی وجہ سے۔ آپ نے اس کے ولی کو بلایا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے ان کو صحیح رکھنا اور پھر میرے پاس لے کے آنا۔ چنانچہ اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حد زنا اس کے اوپر جاری کی، اور حد زنا جاری کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ زناکار عورت، اس نے زنا کیا، بڑا گناہ کیا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو بھی ان کی توبہ بڑی ہوئی ہوگی۔ تو ایسی سچی توبہ اس نے کی اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کے خود اقرار کیا اور ایسی سچی توبہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی اور ان کی نماز پڑھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب اپنا اپنا موازنہ کریں، محاسبہ کریں اور اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں
اور کیا کیا خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ کے سامنے ہم روزانہ معمول بنا لیں، تہجد میں اگر روزانہ 4 رکعت 8 رکعت پڑھ کر کے ہم اللہ کے سامنے مانگنے والے بن جائیں، رونے کی شکل بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے۔ ہمارے اکابر مشائخ ائمہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں کہ باوجود اس کے جو بڑے صاحب فضل و کمال تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا ان کے اوپر حال طاری ہوتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ کی شب بیداری دیکھوں کہ کیسے وہ رات گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ مسجد سے گئے عشاء پڑھ کر کے، اور اپنا جو عالمانہ لباس تھا اسے اتار کے گھر آ گئے، اور ایک غلامانہ لباس پہن کر کے مسجد کے گوشے میں کھڑے ہو گئے، اور ایک گوشے میں کھڑے ہو کر کے نمازوں میں مشغول ہو گئے، اور پھر دعا مانگنے لگے، اور اپنی داڑھی کو بار بار پکڑتے، اے اللہ ابو حنیفہ کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ابو حنیفہ کو بخش دیجئے، اے اللہ ابو حنیفہ کو بخش دیجئے۔ اس طرح سے گریہ طاری ان کے اوپر ہوا، اور پوری رات اسی طریقے سے رو کر کے گزارتی۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم خالی ہیں، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے۔ ہم چند دن نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگتے ہیں، دوسرے کی حقارت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، جو بہت زیادہ نقصان کی اور خطرے کی بات ہے۔ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ 2 آدمی تھے، ایک گنہگار تھا اور ایک بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا۔ تو وہ جو گنہگار تھا وہ برابر گناہ کرتا رہتا تھا اور استغفار بھی کرتا تھا۔ وہ جو عابد تھا وہ اس کو کہتا تھا، ارے تو اللہ سے ڈر، تو برابر گناہ کرتا جاتا ہے۔ وہ کہتا، بھئی تم چھوڑو، میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، چھوڑو تم، میرے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن اس عابد کے دماغ کے اندر بڑائی تھی اور اس کو وہ حقیر سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب انتقال ہو گیا دونوں کا، تو اللہ رب العزت نے کے سامنے دونوں کی جب پیشی ہوئی، تو اس آدمی کو جو کہتا تھا کہ چھوڑ دو، میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس کو بلایا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا، اور اس عابد کو بلایا کہ تم میرے بندے کو مجھ سے مایوس کرتا تھا، تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، اس وجہ سے کہ اس آدمی نے اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کیا۔ اس لیے کچھ پتہ نہیں اللہ رب العزت کے یہاں کس بندے کا کیا مقام اور درجہ ہے۔ ایک آدمی جس کو ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ شرابی ہے، کبابی ہے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کب توبہ کر لے اور کب اس کا اچھا خاتمہ ہو جائے۔ ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کرناٹک میں چونکہ وقت بھی پورا ہو رہا ہے، ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کر بات پوری کر رہا ہوں، توبہ کے اوپر بتا رہا ہوں میں، کہ ایک ایسا آدمی، ہمارے مولانا اسماعیل صادق صاحب تشریف لے جاتے ہیں، ان سے متعلق تھا، وہ منسلک تھا، سلسلے میں داخل تھا، تو لیکن شراب کا ایسا پکا عادی تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جماعت میں چلا گیا، اور جماعت میں وہی بیلگام شہر میں ان کی جماعت گئی، تو ایک دن وہ راتوں تہجد میں اٹھ کر کے روتا تھا، دعائیں کرتا تھا۔ ایک دن رات میں ایسا ہوا کہ اس نے خوب دعائیں کی، اور صبح فجر کی نماز کے وقت میں، فجر کی نماز کے وقت سارے اپنے جماعت کے ساتھیوں سے کہا، بھائی مجھے معاف کرنا، اور میں معافی چاہتا ہوں، اور میرے گھر والوں کو بھی میرا سلام کہہ دینا، اور میں بہت زیادہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سب سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے سب سے معافی مانگی، اور اس کے بعد لیٹا قبلے کی طرف اور لا الہ الا اللہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ یعنی ایسی عجیب حیرت ناک موت ہوئی اس آدمی کی کہ ساری زندگی گناہوں میں رہا، اور عین وقت میں اخیر میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہوا۔ تو اس طرح توبہ کے بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، 70 فرائض کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے اس میں ہمیں اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرنا چاہیے،
نیک اعمال کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اس مہینے کی اہم ترین عبادت جو روزہ ہے اس کو ہم اس کے آداب کے ساتھ رکھیں، صرف کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے روزہ رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن کریم دونوں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا اے اللہ اس کو بخش دیجئے، یہ میری وجہ سے رات کو جگتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اور روزہ کہے گا اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ میری وجہ سے یہ اپنی خواہشات سے روکا رہا، تو ان کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی فکر کرنی چاہیے، روزہ رکھنے کا اہتمام، نماز تراویح کی پابندی۔ اب یہ رواج ہو گیا کہ 10 دن کی تراویح پڑھ کر کے اور فارغ ہو جاتے، سمجھتے ہماری ہو گئی تراویح، جبکہ پورے مہینے ہر سال علماء اس بات کو بتاتے ہیں کہ پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، اور قرآن کریم ایک بار سنت تراویح میں یہ الگ سنت ہے۔ ایک سنت پوری ہوئی ہے 10 دن کی تراویح میں، لیکن پورے مہینے کی تراویح ابھی باقی ہے، اس لیے نماز تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام لیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اس لیے نماز تراویح کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، اور جو بھی آدمی خیرات اور صدقے کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، تو بہرحال ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا عطا فرماتے ہیں، تو یہ سب نیک اعمال کرنے کے ہیں کہ اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی قدردانی اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فيا أيها الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية أبواب الجنة أو كما قال عليه السلام وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أو كما قال عليه السلام وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون